اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اس سے پہلے آیتوں میں طلاق کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ طلاق سے پہلے کچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں۔ اگر شوہر بیوی میں کچھ مسائل پیدا ہوں تو قرآن مجید میں اس کے حل کرنے کے طریقے اللہ نے بتائے ہیں۔ اگر ان چیزوں کا آدمی لحاظ رکھے تو بہت ممکن ہے طلاق سے پہلے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر ان مراحل کو پار کرنے کے بعد کہیں طلاق کی نوبت آ بھی گئی تو پھر اللہ کی طرف سے اگر اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایات کا لحاظ رکھا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کرتے ہیں۔ یعنی طلاق ہو گئی، طلاق کے بعد شوہر کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور بیوی کا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ اس کی بھی اللہ ضرورت کی یعنی پوری کر دیتے ہیں اور بیوی کی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فضل سے اللہ اس کا بھی سارا انتظام کر دیتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حالانکہ یہ آیت جو ہے اس سیاق میں نہیں ہے، جہاں تک ہمارا آیتیں چل رہی تھی اس کے بعد کی جو ہے پاروں میں ہے، لیکن بہرحال یہ اس سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر دونوں الگ ہو گئے، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے دونوں کی کفایت کرتے ہیں، دونوں کے مسئلے حل کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ، اللہ کا علم جو ہے وہ بہت وسیع ہے اور اللہ کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے۔ اب وہ کیا کام ہیں جو شوہر کو کرنے ہیں؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اگر جو ہے شوہر بیوی میں کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو اس کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے یعنی کمرے کے اندر کچھ کام کرنے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعِذُوهُنَّ، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ ایسا نہیں کہ یار اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا، یہ کتنا بھی سمجھائیں سمجھنے والی نہیں ہے۔ اپنی طرف سے جو ہے بہت ساری چیزیں ہم لوگ اپنے ذہن میں کبھی کبھی طے کر لیتے ہیں، وہ نہ کریں، بلکہ اپنے ذہن کو صاف کریں، اللہ سے دعا کریں اور اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو سمجھاؤ، اس کو نصیحت کرو، بار بار سمجھائیں، الگ الگ جو ہے حکمت سے، پیار سے، محبت سے، احترام سے، اور جس طرح سے اچھے طریقے پر سمجھا سکتے ہیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگر اس سے مسئلہ حل نہ ہو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا بستر الگ کرو، اس کے ساتھ سونا بند کر دو، الگ بستر پہ سو جاؤ۔ کچھ دن ایسا کرو کہ بہت ممکن ہے اس سے بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر عورت جو ہے کچھ شعور والی ہے، چونکہ عورت بڑی جذباتی ہوتی ہے تو اس سے بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ سونا بند کر دو۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یہ ایک حکیمانہ جو ہے حکمت عملی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی جا رہی ہے۔ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس سے بھی نہیں ہوگا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، اللہ فرماتے ہیں اس کو ہلکی سی مار مارو، یعنی اس کے ساتھ جو ہے تھوڑی سی سختی کی جا سکتی ہے۔ سختی کی بھی گنجائش ہے لیکن شرعی حدود کے اندر اور ایک شریف انسان کی طرح سے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، مرد کو جو ہے حاکم بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے قوام بنایا ہے، ساری ذمہ داریوں کا اللہ نے اس کو جو ہے جیسے ایک حاکم ہوتا ہے اپنی حکومت میں کبھی نرمی کرتا ہے کبھی سختی کرتا ہے، تو ایسے ہی جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ کبھی سختی بھی کی جا سکتی ہے لیکن شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ٹکرائے بغیر۔ ایسی سختی نہیں کہ جو ہے ایک یعنی جاہلانہ اور جو ہے وحشیانہ طریقے پر انسان پیش آئے، نہیں، تھوڑی سی سختی کر سکتے ہیں اپنے حدود میں، اپنے دائرے میں، جو ہے اپنے موقف میں انسان سخت رہے، چونکہ شوہر ہے اس کو جو ہے پورے گھر کو سنبھالنا ہے، سارے مسائل اس کے ذمے ہیں تو وہ سختی کر سکتا ہے جائز حدود میں رہتے ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، یہاں سختی کی بھی گنجائش ہے۔ پھر اس کے بعد بھی مسئلہ حل نہ ہو، ہاں اس کے بعد مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر مسئلہ حل ہونا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے جو ہے مسائل، جو آدمی مسئلے حل کرنا چاہتا ہے اس کے مسئلے حل ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے انشاءاللہ جو ہے انتظام ہو جائے گا۔
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اس کے بعد اگر مسئلے حل ہو جائیں پھر خواہ سختی کرنا، خواہ ہر بات میں جو ہے شک پیدا کرنا، جو ہے ہر بات میں کیا کہتے ہیں شک کا ماحول پیدا کرنا، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری بات مان لیں، اب وہ تمہارے تابع ہو جائیں تو پھر اس کے بعد پھر اس پر زیادتی مت کرو۔ زیادتی کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتے رہو، خواہ ہر بات میں جو ہے کیڑے نکالتے رہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے پھر کیا ہوگا؟ ان اللہ کان علیا کبیرا، تمہیں اللہ نے جتنا اس پر اختیار دیا نا، اس سے زیادہ اختیار اللہ کو تم پر ہے۔ تم اپنے آپ کو جو ہے اس پر حاکم سمجھ کر حاکمانہ ہمیشہ جو ہے برتاؤ کرو، یہ مناسب نہیں ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگر جو ہے یہاں پر بھی مسئلے حل نہ ہو تو اس کے بعد ایک اور جو ہے اللہ نے طریقہ بتائیں مسئلے کو حل کرنے کا، وہ کیا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر یہاں پر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تو ایک کام کرو، لڑائیاں جھگڑے روز چل رہے ہیں تو اس کو حل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی شوہر کے خاندان کا سمجھدار سنجیدہ قسم کا جو مسائل کو سمجھ سکتا ہے اس کو جو ہے بٹھایا جائے، اور ایک آدمی جو ہے بیوی کے گھرانے کا اس کے خاندان کا کوئی ایک سمجھدار آدمی، ایک آدمی، دونوں بیٹھ کر جو ہے دونوں سمجھانے کی کوشش کریں، مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں کہ اصل واقعی مسئلہ ہے کیا۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ مسئلہ کچھ ہوتا ہے اور بحثیں جو ہے لڑائیاں دوسری رخ پر چلتی ہیں، تو اصل مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں حاکم مطلب جن لوگوں کو جو ہے حکم بنانے کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے دونوں کو لایا گیا ہے، ایک آدمی شوہر کی طرف سے ایک آدمی بیوی کی طرف سے، دونوں بیٹھ کر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں اگر ان کی نیتیں صاف ہیں۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ دونوں اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی، اللہ تعالیٰ مسئلے کو حل کریں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور ساری چیزوں کی پوری خبر رکھتا ہے۔ یہ کچھ کام ہے اس سے پہلے کرنے کے، جس سے پہلے انسان جو ہے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بھلے طریقے پر پیش آئے، حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارے، تو یہ مسائل پیدا ہی ہوں گے۔ شوہر بیوی ہیں، بہت سارے مسائل وقتاً فوقتاً پیدا ہوتے رہے، اس کو حل کرنے کے بھی راستے ہیں، طریقے ہیں۔ ان سارے مسائل کے بعد، سارے مرحلوں کے بعد بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد طلاق کی نوبت آتی ہے۔ تو طلاق اگر ان ساری شرائط کا خیال رکھتے ہوئے اگر وہاں تک پہنچے ہیں، بات طلاق تک پہنچی ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے وعدہ ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر پھر بھی جو ہے طلاق کی نوبت آ رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، طلاق ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، دونوں کے مسائل حل ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بیوی عطا فرمائے، اور ہو سکتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر شوہر عطا فرمائے، اور اس کی ضرورت کی اللہ تعالیٰ کفارت کرے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال امین آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے۔